اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا ساری بات کی بڑائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے. میرے عزیز بات بڑے احترام بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور بابرکت کتاب کے بچوں جو مقام دی شان میں اس وقت دوسرا حضرات کے سامنے تلاوت کیتا ہے، ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے مومن مخلص بندیاں کا تذکرہ فرمایا ہے. کہڑے بندے کہ جڑے اللہ کی ذات جو ایمان لائے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت جو ایمان لان والے، اور ایمان لان تو بعد پھر انہوں اس چیز کا علم ہویا کہ اللہ کی توحید ایسی ایک دولت ہے، کائنات دیا ساری دولتاں اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور نال ہی انہوں نے اس چیز کا علم ہویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کائنات دیا ساری کے سارے طور طریقے ساری گلاں باتاں ایک پاسے ہون تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جدو انہوں اللہ نے توحید و سنت کی دولت نصیب فرمائی، پھر انہوں نے اس چیز کا بھی علم ہویا کہ سارے وجود کے اتنے اور سارے تے اللہ کے تمام فرائض فرض ہو چکے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اسوہ حسنہ سارے تے فرض ہو چکے ہے. اسی اپنی ساری کی ساری زندگی آقا اسلام کی غلامی کے اندر گزارنی ہے، اپنی ساری کی ساری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنی ہے، اور اللہ کی اس زمین کے اتنے اللہ کے مرتب شدہ قوانین کو نافذ کرنا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالی وہ ذات ہے وحدہ لا شریک کہ جس ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں اور کسی باپ کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، کسی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم انسان ہے کہ جدا مقام جی شان ساری کائنات نالوں اعلی ہے، لہذا ساری کی ساری مخلوقات وچوں پیارے محبوب علیہ السلام کا مقام اور شان بھی اعلی ہے اور وہ بات بھی اعلی ہے. لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
رسالت کے اندر آپ اسلام کی بات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بات کو احترام بزرگوں، جس انسان کو اللہ دولت نصیب فرما دے وہ انسان کبھی بھی اپنی من مانی کی زندگی نہیں گزارے گا، کبھی بھی اپنے خیالات اور نظریات نو آپ اسلام کی سنت و مقدم نہیں سمجھے گا، کبھی بھی اپنی برادری نو، اپنی قوم نو، اپنی دولت نو، اپنے رشتہ دارانو اور کبھی بھی سیاستدان اور جتنے بھی حکمران، وزیر، مشیر، سارے کے سارے لوگوں کدے بھی آپ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو مقدم نہیں سمجھے گا۔ کیوں؟ اس واسطے وہ سمجھتا ہے کہ اس دینی اسلام کی خاطر میں اپنی جان قربان کرنی ہے، دنیا دیا دولتاں، دنیا دیا سرداریاں، دنیا کی چتراہٹ، دنیا کے مال و ملال کی مینوں ضرورت نہیں، سب تو بڑی ضرورت ہے کہ اللہ اسلام کی دولت نصیب کر کے اور ایمان کے اسے میرا خاتمہ نصیب ہوئے مینوں، اور اس چیز کا متلاشی ہے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے دنیا جہان کے اندر مبعوث فرمایا اور انہوں نے نبوتاں کے تاج پہنائے اور انہوں نے اسے کتاباں نازل فرمائیاں اور انہوں نے معجزات بھی اللہ نے عطا فرمائے تاکہ کائنات کے سارے لوگوں ایک بات سمجھا دیتی جائے اور اس بات کا اعلان کر دیتا جائے کہ ایک اللہ کی ذات عرش عظیم کے اتنے موجود ہے اور اس رب کی بندگی کرنی ہے اور وہ بندگی کے اندر کسی کو شریک نہیں بنانا، اور اسی طرح موجودہ انبیاء دی جنہ لوگوں نے اتفاق کر لی، جنہ نے اللہ کی توحید کو سمجھ لیا اور اللہ نے انہوں نے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سرخرو کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بات کو احترام بزرگوں کو اللہ کے عذاباں کو رب کی گرفت کو بچ کے جنہ نے جو مدے مقابلے کے اندر آیا، کیونکہ حق اور باطل کی کشمکش شروع تو چلتی آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر فرعون بے ایمان آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو بڑی عزت کے نام نوازیا، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ حق دے سن اور اللہ دے قانون کو لے کے چلے۔ باہر گئے، فرعون نے خدائی دعوے بھی کیتے اور بڑی ہی مخالفت کی تھی، بڑے دکھ پہنچائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کا نام و نشان ہی بتا دیتا۔ بطور عبرت اللہ نے واقعات قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے اندر نمرود بن کنعان آیا اور اس نے بھی خدائی دعوے کیتے اور ہم ہر انداز اختیار کیتا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت دے ہوتے، لیکن اللہ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر میدان کے اندر کامیابی اور عزت کے نال نوازا۔ یہ وجہ کیا سی کہ انہوں نے دل کے اندر یہ حسرت سی اور یہ فکر سی کہ اللہ کی توحید کی پہچان ہر ایک نو ہو جائے اور توحید کا پیغام پہنچان کی خاطر، اللہ کا پیغام پہنچان کی خاطر انہوں نے بے شمار لا تعداد انہوں نے تکلیف اور مصیبت پہنچیاں، بڑے مصائب کا سامنا کرنا پیا، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر صبر کیتا اور اللہ نے اس صبر سے بدلے انہوں نے اتنا بڑا اجر عظیم عطا کر دیتا کہ انہوں نے شانہ کا تذکرہ، انہوں نے فضائل و مناقب کا تذکرہ اور انہوں نے سیرتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن بنا کے پیغمبر علیہ السلام کے سینے سے نازل فرما دیا۔ اس تو بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس تو بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتنا بڑا مقام، اتنے بڑے تقوی اور اعزاز عطا فرما دیتی۔ تو میرے عزیز بات بولے احترام بزرگوں، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان کے اندر تشریف لائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی صورتحال
اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کے ذریعے سمجھائی کہ دیکھو پہلیاں قوماں آتی سموتی بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے جسیم، بڑے بڑے قطعابر پہاڑوں دیا مضبوط سرگوں کے اندر رہنے والے، اور اس وقت جو انسان ہے نا آپ علیہ السلام کی امت کے وچوں، تو میرے بھائی کوئی 40 50 بندے ایک آدمی کا مقابلہ نہیں سی کر سکتے، اتنے طاقتور، لیکن انہوں نے موجودہ پیغمبروں کی مخالفت کی تھی، اللہ کی توحید کا انکار کیتا، اور بغاوت کرتے ہویا مخالفت ہی نہیں بلکہ بعض پیغمبروں کو شہید کیتا گیا، بعض پیغمبروں نے اس قدر انہوں نے ظلم و ستم ہوئے کہ میرے بھائی انہوں نے قید کیتا گیا، قتل کے پروگرام بنائے، اور ہر لحاظ نہ انہوں نے مخالفت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان تو پتھراں دی بارش پا کے کہتے فرشتہ چیخ مارتا ہے کلیجے پھٹ جاندے نے، کہتے اس قوم کو زمین تو اٹھا کے اور آسمان سے جا کے اور زمین سے پٹکا کے ماریا اور انہوں کا نام و نشان بتا کے رکھ دیتا، کیونکہ جڑے لوگ اپنی منمانی کرن گے اور اللہ کے قانون کے نال بغاوت کرن گے، موجودہ انبیاء دیا مخالفت کرن گے، اللہ فرماندے نے ایسے لوگوں کا میں نام و نشان بتا کے بطور عبرت یہ واقعات اللہ نے بڑی تفصیل کے نال قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ اللہ کی کتاب پوری دی پوری انسانیت واسطے اور جناب بھلائی واسطے کتاب آئی ہے، رہنمائی کرتی ہے، اور کوئی کسر بھی اللہ نے قرآن کے اندر نہیں چھٹی۔ اور دوسری بات ہے کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان، آپ علیہ السلام کے ارشادات گرامی اور سادے واسطے پیسے رحمت پیسے نجات بن کے آئے، اور یقیناً جنہ نے آپ علیہ السلام کی سنت کو اپنے سینے کی زینت بنا لیا، جنہ نے عقیدہ توحید کی بنیاد ہوتے نیک صالحہ عمل کیتے اور اسے توحید و سنت کے مطابق اپنی پوری دی پوری زندگی گزار کے چلا گیا، انہاں لوگوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ تو میرے عزیز واجب احترام بزرگوں، اس بات کو سمجھنا ہوئے گا کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس قدر مومنوں کے اوصاف بیان فرمائے، ایمان والیاں دے، جو تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، اللہ کو ڈرنے والے اور خوف الہی اپنے دل کے اندر بٹھا کے اور اللہ کے قانون کی پاسداری کرنے والے، تو پھر انہوں نے بڑیاں بڑیاں طاقتوں کا مقابلہ کیتا، بڑے بڑے حالات کا مقابلہ کیتا، ڈولے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ دین اسلام کے اتنے ایسی استقامت اختیار کی تھی اور جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سولیاں کے اتنے لٹکا دیتے گئے، اور غربت بھی آئی، تنگ دستی بھی آئی، پریشانیاں بھی آئیاں، مصائب بھی آئے، اور اپنی جان، اپنا تن من، اپنے بیوی، اپنے بچے اور اپنا مال، ہر چیز اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگوں کا ہی تذکرہ قرآن کے اندر اس انداز کے نال بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔
اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا جہان دے اندر اپنی زبان دے نال اس بات کا اقرار کر لیا کہ ساڈا رب اللہ ہے، پھر یہ مضبوط ہو گئے، پھر پرواہ نہیں کیتے نہ اپنے مال تے اپنی جان دی، ہر چیز اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیندے نے، اور ذرا بھی جناب انہاں دے اندر جنبش پیدا نہیں ہوندی، اور توحید تے قائم دائم ہو جاندے نے، ایمان تے قائم دائم ہو جاندے نے، حالات نوں دیکھ کے اپنا رخ نہیں بدلدے، معاشرے نوں دیکھ کے اپنا رخ نہیں بدلدے، حکومتاں نوں دیکھ کے اپنا رخ نہیں بدلدے، اور جناب برادری نوں دیکھ کے اپنا رخ نہیں بدلدے، اور انہاں نوں پتہ ہے کہ اللہ کی ذات کو علاوہ کوئی الہ نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہوئے ذات ہے جو اے دین اسلام جنہ نے اور جناب جنہ جو سے اللہ تعالیٰ نے اور پورے دا پورا قرآن نازل فرمایا ہے نام، اور اس واسطے جناب وہ قسم بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی بات مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ اسلامی ماحول اختیار کر کے اپنی پسندیدہ زندگی گزار دینے، اور میرے عزیز واسطے بڑے احترام لوگوں دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی مثالیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت سے صورت اخلاق سے کرتا تذکرہ قرآن کے اندر بیان فرمایا، پھر آقا علیہ السلام کے ساتھیوں کا تذکرہ فرمایا اور انہوں نے فضائل و مناقب کا تذکرہ فرمایا، اس تک میں اے اعجاز اے مقام ایویں نہیں انہوں نے مل گئے، کیونکہ اس واسطے انہوں نے باقی کے قالو ربنا اللہ ثم استقاموا، اور جناب انہوں نے اپنی زبان کے نال اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، اور انہوں نے سمجھا ہے کہ ساڈا ہمیشہ نے لوگوں کو غیراں دی بندگی تو ہٹا کے تیرا اپنی بندگی تے لانا ہے، لوگوں کو غیر اللہ دی نظر و نیاز تو ہٹا کے تیرا اپنے نام جو سے نظر و نیاز دینی ہے، اور اسی کی ترغیب دینا انہوں نے یہ اپنا مشن سمجھیا، اپنی یہ ذمہ داری سمجھے، بلکہ ایک بات بھی نہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہویا، آپ کر کے عرض کرتا ہے سونیا مینوں یہ دسو مینوں کوئی مسئلہ ایسا سمجھایا جائے کہ تہاڈے تو بعد مینوں کسی کی پوچھنے کی ضرورت نہ پئے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا تو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لایا، فرمایا پھر یہ ڈٹ جا، مطلب کی ہے جتھے جان کی ضرورت ہے اسے جان دے دینی ہے، جتھے مال کی ضرورت ہے اسے مال قربان کر دینا ہے، اور جتھے بیوی بچیاں دے قربان کرنے کی ضرورت ہے اسے بیوی بچے قربان کر دینے ہیں، اور یارو انہوں نے تے اللہ کی توحید کی خاطر اللہ دے دین کی خاطر ہجرتاں بھی کیتیاں، ماراں بھی کھاتیاں، بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، اور حقیقت بات ہے جدو اس صحابی رسول نے آپ اسلام کی زبانی یہ بات سن لی اور اپنے ذہن کے اندر یہ بات کو ڈالی کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، لہذا میں اپنے اس وجود کے ہوتے پیارے محبوب علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کرنا یہی بات کو فرض سمجھا گا، یہ بات میں اپنے سے فرض سمجھنا ہے۔ ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی شاہد راوی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور میری امت کے لوگوں شہود و نشارہ کی مشابت اختیار نہیں کرنی، انہوں کی وجہ قطع اختیار نہیں کرنی، اور جڑا بھی انہوں کی وجہ قطع اختیار کرے گا انہوں کے طور طریقے اختیار کرے گا، فرمایا انہوں کے نال ہی ہوئے گا، بلکہ انہوں کی مشابت اختیار کرنے والوں کے اتنے آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ اور ذرا انسان ذرا اپنے وجود کے اتنے نظر مارے، کیا میں پیغمبر کی سنت کا سکہ اپنے جسم کے اتنے جاری ساری کیتا ہے؟ اپنی حجامت، اپنا لباس، اپنی وجہ اور قطع، اور اسی طرح ہی کیا اس انسان نے کا کھانا اور پینا، خوشی اور غمی، نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج ارکان، اور اسی طرح تجارتی کاروبار، اسی طرح دنیاوی معاملات، اسی طرح دینی معاملات اور ظاہری عمل، باطنی عمل، اور اسی طرح ہی حجامت اور لباس، کھانا پینا، خوشی غمی،
کیا یہ اندروں پیغمبر اسلام کی سنت کی خوشبو آتی؟ اس چیز کے اتنے غور کرنی ہے، کیونکہ دعوے سارے بڑے بڑے اونچے نے مسلمانوں کے، لیکن جس وقت وجہ قطع دیکھا جائے تو جناب یہودیاں والیاں شکلاں، یہودیاں والیاں حجامت، غیر مسلمان والے لباس، خواہ مسلمان عورتیں ہون خواہ مرد ہون، اور دوسرے پاسے دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی پکے سچے مسلمان جنت کے ٹھیکیدار۔ تو اس طرح بھی میرے بھائی بات نہیں بنے گی، بات بنے گی جدو بندہ اللہ کی توحید، اے اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنی توحید کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، پیغمبر کی سنت کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، پھر یہ سے اپنا تن من قربان کرنے واسطے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی بھی وہ طاقت اور اسلام کو پھیر نہیں سکتی۔ اور دیکھو نا میرے عزیز بات بڑے احترام بزرگوں، اے اللہ کے فرشتے انہاں لوگوں کو بشارت سنان واسطے جدوں آندے نے، کہڑے لوگ کہ جڑے حق دے اوتے مر مٹن والے، اللہ کی توحید اور سنت دے اوتے اپنی جان قربان کر دینے والے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، برادری ناراض ہوندی تے ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہوندے تے ہو جان، وقت کا حکمران خواہ کیسا بھی ہوئے، معاشرہ خواہ کیسا بھی ہوئے، پھر وہ اسلام کے اوتے دین اسلام کے اوتے استقامت اختیار کرتا ہے، اور حتیٰ کہ لوگ انہوں تانے بھی دیندے نے، لوگ انہوں بڑی گھٹیا نظر دے نال بھی دیکھتے ہیں، لوگ جناب انہوں برا بھی کہتے ہیں، اس بنا دے اوتے انہوں صوفی بھی کہیں گے، انہوں بڑا کچھ کہیں گے، لیکن وہ کہتا ہے یار بات ہے میرے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور قانون کی قدر ہے، کیونکہ جس ذات کے نال محبت کی جاتی ہے وہ بات مننا بھی میرے سے فرض ہو۔ اس واسطے یہ جب دنیا تو جاندے نے نا، پھر اللہ دے فرشتے اور انہوں نے بشارت سناتے ہیں کہڑے لوگ کہ جڑے ہر حالت کے اندر خوشی ہوئے غمی ہوئے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو آزماندا ہے، دنیا کی دولت دے کے بھی آزماندا ہے، تنگ دستی دے کے بھی آزماندا ہے، اولاد دے کے بھی آزماندا ہے، اولاد نہ دے کے بھی آزماندا ہے، بیماریاں بھیج کے بھی آزماندا، حالات یا خرابیاں کی بنا دے اسے بھی مسلمان بہت ہی پریشان ہوتا ہے، لیکن اس حالات کے اندر حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور اسلام کو پیچھے ایک انچ بھی نہیں ہٹتا، ایک فوٹر بھی نہیں ہٹتا، اور میرے بھائی بیماریاں بھیج کے بھی اللہ آزماتا ہے، دکھ دے کے بھی اللہ آزماتا ہے، لیکن جب تمام ازمائش کو ایک مومن بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن آدمی کی ہر حالت اس واسطے بہتر ہونی ہے۔ تو پتہ ہے وہ کدے بھی نہ شکری کا کلمہ اپنی زبان چوں نہیں کہے گا، دکھ آئے گا اور وہ صبر کرے گا۔ اس واسطے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہاں نے میری توحید ہوتے ایمان ہوتے اسلام ہوتے استقامت اختیار کر لی ہے اور سجا کھبا دے کے اپنا رخ نہیں موڑتا، بلکہ انہوں پتہ ہے کہ اس طرح تو مستقیم والے رستے ہوتے چلنا کے نال نجات ہے، اللہ کا قانون اپنان دے نال نجات ہے، پیغمبر کی سنت کے اندر نجات ہے، آقا علیہ السلام کے طریقے کے اندر نجات ہے۔ اس بات تو نماز پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوئے گی، اور جس زکات پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوئے گی، اور جی کو فول شریعت کے مطابق ہوئے گی، اور حاضر پیغمبر کی سنت کے مطابق، اور جی خلوت اور جی جلوت پیغمبر کی سنت کے مطابق، اور اودا لباس کی سنت کے مطابق، اودا کردار بھی پکیزہ ہوئے گا، اودا اخلاق بھی پکیزہ ہوئے گا، اور میرے عزیز بات کو احترام بزرگوں اودیاں خوشیاں سے کمیاں بھی پیغمبر کی سنت کے مطابق، لہذا وہ سارے اعمال ہی پیغمبر کی سنت کے مطابق، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے یہ چیزاں فرض ہو گئی نے، اور اس بات سے فرمایا جب بندہ اس بات سے استقامت اختیار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ دی ہن پاویں 80 سالہ زندگی ہے، پاویں 50 سالہ زندگی ہے، پاویں 100 سالہ زندگی ہے، یہ بڑی خیر والی زندگی گزری، اللہ اس زندگی سے خوش ہوندا ہے، راضی ہوندا ہے، اس واسطے کہ انہیں ایس زمین آج کی مسکن دے اوتے رہ کے اپنی آج کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے
قانون اور پیغمبر کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اتاری تے پھر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے کے اتنے، کتنا راضی کہ زمین کے اتنے چلتا ہے کہ اللہ اس بندے سے کیوں نہ راضی ہوئے کہ جڑا ہر بات اللہ کی منن والا اور اللہ والا اور تقوی والا انسان ہے تے جدو جناب یہ روح پرواز ہوندی نا وقت یہ گزر جاتا ہے خیر والی زندگی، اور میرے بھائی لمبی زندگی ہوئے خیر والی نہ ہوئے اس زندگی گزارن کا کیا فائدہ ہے کہ جنہیں اپنی ساری زندگی برباد کر لی، نہ عقیدہ توحید نصیب ہویا، نہ سنت نصیب ہوئی، اور نہ اس بندے نے کدی سوچا کہ میں مرنا ہے کہ رب کے دربار کے اندر پیش ہونا ہے کہ میرا پائی پائی کا اللہ نے حساب لینا ہے۔ اور میرے عزیز بات پر احترام لوگوں، یہ مقام سے شان مل جائے کہ اللہ کے مومن سے مخلص بندے کو اللہ عطا کر، اور اس بات سے جب یہ دنیا تو جانا ہے نا اللہ کے فرشتے دے کول آندے نے جڑا عقیدہ توحید نو اپناتا ہے، جڑا اس بات کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے، مال دیتا ہے اور حلال رزق اللہ نے عطا فرما دیتا ہے، عقیدہ توحید تو بعد سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اور اللہ نے حلال رزق عطا فرمایا، اس مال کے وچوں سخاوت کرتا ہے۔ پتہ ہے نا میرا اندر جڑا سانس حرکت کرتا ہے اور ایک ایک گھڑی کا مالک، اس سانس کی ایک ایک گھڑی کا مالک وہ اللہ رب العالمین، اے اولاد مال ہے یہ بطور امانت اللہ نے مینوں عطا فرمائی ہے، اس بات سے میری اولاد کے اوپر، میرے ماں کے اوپر، میرے وجود کے اندر، میرے معاشرے کے اندر اللہ اور اللہ نے رسول اسلام کے احکامات ہی جاری ہوں گے، اس کو علاوہ میں کسی کی غلامی نہیں کروں گا۔ اور اس بنا کے اوپر پھر اللہ کے فرشتے اس وقت آتے ہیں جب یہ دنیا تو چاہتا ہے، اس وقت آ کے کی کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نالی فرشتے پیغام دیندے نے۔ اسرائیل علیہ السلام جب روح پڑتا ہے نا اس انداز سے روح نکلتی ہے کہ جی مشق دے وچوں پانی بڑے آرام نہ ٹپ جاتا ہے کہ نالی وہ فرشتے عرض کرتے ہیں سلام کرن تو بعد کہندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پکیدہ روح، اے پاکاں والی روح، اے بازنیب، اے عزت والی روح، آنا ذرا نکل کے صحیح، اللہ تیرے سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آج تینوں اپنی خاص جنت کے اندر اپنے خاص بندیاں کے اندر داخل کرنا ہے۔ تے پھر نال ہی فرشتے نا جب روح قبض کر لیندے نے تے کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کیونکہ تیرا یقین سی کہ اللہ کی ذات پر حق ہے، اللہ کے فرشتے بھی پر حق ہے، اللہ کے عذاب بھی پر حق نے، جہنم بھی پر حق ہے، جنت بھی پر حق ہے، اور جناب اسی طرح قبر کا عذاب بھی پر حق ہے، اللہ کے پیغمبر بھی پر حق نے، اللہ کے کلام بھی پر حق ہے، پیغمبر کا فرمان بھی پر حق ہے، تو اللہ کے وعدیاں میں نبھایا ہے بڑے آسان طریقے دے نال۔ اس وقت جناب اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بھی پریشان نہیں ہونا، تینوں اللہ والوں جنت کی بشارت مل گئی ہے، جیڑا اللہ نے تیرے نال وعدہ کیتا سی وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ روح پرواز ہون دے نال ہی جنوں جنت کی بشارت تے رب دی رحمت کی بشارت مل جائے کتنا خوش قسمت سے کتنا بادنصیب انسان ہوئے گا، لیکن ملے گی کنوں؟ جڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو سمجھدا ہے اور اللہ کی توحید کو سمجھدا ہے، بس سانوں سمجھ نہیں آ رہی۔ دنیا جہان دے ساری گلاں پوچھ لو، بچے نو پوچھ لو، بڑے نو پوچھ لو، چھوٹے نو پوچھ لو، ساری گلاں دسے گا۔ اور تجارتی کاروبار کوئی بھی کسی لین جو سے لگا ہے، نفع نقصان گھاٹے وعدے کا پوچھو اسی وقت دسے گا، اور جناب منٹاں سکٹاں دے اندر حساب دے گا۔ لیکن جدو دین دی واری آندے تے مولوی جانے تے مولویاں دے کام جانے، اور جب مولویاں پیچھے لگے ہاں کوئی کہتا میں حق دے، کوئی کہتا میں حق دو، میرے بھائیو حق دے ہوتے وہ ہے جنہوں قرآن حدیث حق دے کہے، اور ہمیشہ حق دے جو انسان ہے کہ جڑا قرآن حدیث کے بتا پورا اترے گا وہ حق دے ہوتے آ، ورنہ حق والے دنیا جہان کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بات پر احترام بزرگوں، حق والوں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت عطا کرنی ہے، اور اس وقت کہیں گے
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اور کہیں گے جناب تو تے دنیا تو جا رہے ہیں بڑی برکت سے بڑی پکیزہ روئے اللہ تیرے تے راضی ہو گیا تو اپنے رب سے راضی ہو گیا، لیکن جڑی تیری اولاد ہے تیرا مال ہے تو اپنی اولاد کی بڑی چنگی تربیت کی ہے، تیری اولاد بھی صلاۃ کی پابند ہے، تیرا مال بھی حلال رزق ہے، لیکن انہاں دی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے ساڈی راہ دیتی ہے. اے بھی فکر کوئی نہیں کرنا، اے دنیا تو جا رہے ہیں اپنی اولاد کا فکر نہیں کرنا، اپنے مال کا فکر نہیں کرنا، یہ حفاظت کی ذمہ داری کیونکہ اسی دنیا کے اندر بھی تیرے دوست آخرت کے اندر بھی تیرے دوست. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تو دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کیتا ہے نا، اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری نا، آج اللہ تعالیٰ نے تیری خواہشات کے مطابق جو کچھ بھی تیار کیتا ہے اللہ نے تینوں راضی کرنا ہے. تو رب نو راضی کیتا ہے آج اللہ نے تینوں راضی کرنا ہے، یعنی کہ جنت کے اندر جہاں تیریاں تمام ڈمانڈاں نے خواہشاں نے اللہ نے پوریاں کر دینیاں نے. اور اس واسطے اور اللہ رب العزت نے اور بہترین مہمان نوازی تیار کی تھی اپنے مومن بندے واسطے جنت الفردوس جو ساریا جنتوں میں جو آلہ ہے، اس جنت کے اندر اپنے مومن مخلص بندے کو داخل کرنا ہے. اور دیکھو نا ایک صحابی رسول اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہویا کہ میرے بھائی اے نہ سمجھو کہ ایمان لان تو بعد بس سانو اسی حالت کے اندر چھوڑ دیتا جائے، بس اسی مسلمان ہو گئے، بس اسی نہاتے دھوتے جنتی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول قانون قرآن کے اندر بیان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھا ایمان لان تو بعد ہمیں نہیں چھڑ دیتا جائے گا؟ نہیں، بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آن گیا، جنت تیری حاصل کرنے نو کوئی ایویں نہیں مل جانے، مفت کے اندر نہیں مل جانے. فرمایا چلو کہتا ہے کہ میں اللہ کی ذات سے ایمان لایا، پھر بہت سارے مسائل بھی آن گے، دکھ بھی آن گے، پریشانیاں بھی آن گی، خوشی بھی آن گیا، غمیاں بھی آن گیا، لیکن سارے حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور اللہ کے قانون کی پاسداری کرتا ہے. اللہ فرماتے نے والا قدر فتن الذین من قبلہم فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون اسما یحکمون. اللہ فرماتے ہیں میں تمام قسم دیا آزمائشاں کر کے اپنے بندے کو آزمانا، کتے بیماریاں بھیج کے، کتے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں، کتے اولاد دے کے واپس دے کے میں اپنے بندے کو آزمانا، کتے مال دی دولت دے کے آزمانا تے واپس کر کے بھی آزمانا، کتے میں اپنے بندے نو بڑیاں بڑیاں بہاراں دے کے بھی آزمانا تے بڑیاں بڑیاں تندرستیاں دے کے بھی آزمانا. لیکن جدوں میرا بندہ ہوندا ہے ہر حالت دے اندر مینوں یاد کردا ہے، ہر حالت کے اندر میرے اصول اپناوندا ہے، جدوں یہ سارے امتحان دے وچ کامیاب ہو جاندا ہے تے جڑے میرے بندے جنہاں نوں چیز دا پتہ نہیں کہ بندہ کنجدا ہے انہاں نوں پتہ لگ جاندا ہے، کیونکہ میں تے جاننا نا کہ یہ بندہ منافق ہے کہ مخلص ہے. اس چیز دا تے مینوں علم ہے. میں آسمان تو بعد میں اس بندے نوں دیکھنا پرکھنا اور کھڑے اور کھوٹے دی ایک پہچان میرے مخلوق تے بندے نوں پتہ چل جائے. آج بڑے بڑے بھیس بدل کے مولوی بڑے بڑے چوٹی دار کرنی دار جڑے یعنی پیری مریدی دے اندر لوکاں دے آ کے عقائد نوں خراب کرتے ہیں. فرمایا کہ انہاں لوکاں دی پرکھ کون کرتا ہے اور اسلام واضح کرتا ہے کہ بندہ مخلص کیڑا ہے، صحیح کیڑا ہے، دین نوں کیڑا اپناتا ہے. لیکن خود وہ بندہ ہدایت یافتہ ہوئے، خود بعمل ہوئے تو لوگوں نے چیز کی ترغیب دے تو پھر میرے بھائی بات بنے گی. جدو اس چیز کا علم ہی کوئی نہیں، انہیں جڑا کوئی لنگتا ٹپتا وہ جناب کہنا بس یہی سب کچھ ہے. اور میرے عزیز بات بڑے احترام بزرگوں اصل بات ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتی ہے اور پھر میرے بھائی تمام ازمائش کو پورا کرتا ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہویا، آگے عرض کرتا ہے سونیا مکے والوں نے بہت زیادہ دکھ دیتا ہے اور اخیر کر دیتی ظلم و ستم دی کہ ساتھیاں نو
تتیاں ریتاں دے اتنے لٹایا جاتا ہے، سلگتے ہوئے انگاریاں دے اتنے آلے یاسر نو لٹایا گیا۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت سزاواں ملدیاں نے اور بڑی ہی تنگ دستی بھی ہے، لیکن اللہ کو دعا کرو کہ اللہ ساڈے واسطے آسانیاں پیدا کر۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے سامنے نا اج آ کے انہیں یہ اپیل کی ہے کہ فوراً جبریل علیہ السلام میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہو۔ سانو جو اللہ نے سب کچھ دیتا ہے، کسی چیز کو کمی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے درختوں کے پتے کھا کے اور تالابوں کا پانی پی کے دین کی خدمت کی، جہاد کیتے، اپنی جانا شہادتاں پیش کیتیاں نے، اس کلمے کی سربلندی کی خاطر سب کچھ قربان کیتا ہے۔ اور میرے بھائیو سانو سب کچھ مل گیا ہے، لیکن سب کچھ ملن کے باوجود اسی اتنے رب کے نا شکرے بندے ہیں اور بے صبرے بندے ہیں کہ سارے دل کے اندر کوئی ایمان اخلاص والی بات نظر نہیں آتی۔ یہ آ کے نا حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام جی دیکھو نا اے لوگ ظالم مکے دے مشرک ساڈے تے بڑا ظلم کرتے ہیں، اللہ کو دعا کرو کہ ساڈے تے اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے، کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام جی اپنے ساتھیوں نے سمجھا دیتا جائے جنت ایویں نہیں ملنی، انہاں لوگوں نے ایک مان کر لے کہ جنت ایویں مل جائے گی، فرمایا کہ جنت ایویں نہیں ملے گی، جنت حاصل کرنے واسطے دنیا کے اندر بڑے بڑے نیک صالح عمل کرنے پین گے، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور حتیٰ کہ دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن جڑا ایمان والا اللہ کا مخلص بندہ ہے دنیا جہان دیا طاغوتی طاقتیں پاسے ہو جائے اور انہوں نے ایمان تو نہیں دے سکتیاں۔ فرمایا کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں اور انہوں تو جڑے پہلے لوگ سن اور انہوں نے کس قدر دکھ دیتے گئے نے اور انہوں نے جناب لوہے دیا کنکیاں کے نال انہوں کا ماس لوٹ لیا گیا اور انہوں نے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے نے اور انہوں نے گولیاں کے اتنے لٹکا دیتا گیا اور انہوں نے سراں کے اتنے آریاں رکھ کے انہوں نے جی دیتا گیا۔ اور پیغمبر نے کہ جنہوں نے جناب اور گرفتار کر کے قید کر دیتا گیا ہے، جنہوں نے گولیاں کے اتنے لٹکا دیتا گیا ہے، جنہوں نے سراں کے اتنے آریاں رکھ کے جی دیتا گیا ہے، فرمایا دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیاریا یارا ظالم کافر اور دوسرے پیدے ایش موج بہارا حضرت آدم کاٹ بہشتوں 40 سال رلایا، دیکھو حضرت نور نبی نے کتنا دکھ اٹھایا جیرد تاز کری آتائیں ساریو تیرا بہاری ایوب دے تن بیماری لائی تے کیڑ مصیبت پائی، موسیٰ نبی رب دا پیارا ہجرت آن کرا دے، رون باغی رب دے دشمن ایش کرن قرارا، کیسرو کسرا رب دے دشمن ایش کرن من باندے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا پاکے کولوں تے پتھر پیٹ بنا دے، اینے دکھ آئے
اور سپیکر بھی چنگا تھا کہ چلیا بولنا نہیں دینا. باہر کا مسئلہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے اتنے اتنے دکھ آئے, اتنی پریشانیاں آئیاں, لیکن وہ گھبرائے نہیں, ڈولے نہیں, بلکہ جتنا دکھ آیا ہے اتنے زیادہ کے بڑے نے. اس مسئلے کے اندر کوئی شک نہیں, جنہ بندے کا ایمان مضبوط ہوئے گا اتنی بڑی ازمائش آتی ہے. ازمائش تو بعد پھر اللہ رب العزت انہوں بڑے بڑے تغمے نصیب کرتا ہے, بڑی بڑی عزتوں کے نام نوازتا ہے. اس کو بڑی عزت کیا ہے کہ دنیا تو جائے, اللہ جنت کی بشارت اپنی رحمت کی بشارت بنا دے, اور جدو قبر حشر عذاب کو بچا کے پولیس رات تو بڑی آسانیاں نہ گزار کے اپنی رحمت کے نال اعلیٰ جنت و فضول کا مالک بنا دے. بنائے گا کنہوں نو؟ آئے انہوں نے بنائے گا جنہوں نے قرآن نو سمجھیا, حدیث نو سمجھیا, عقیدہ توحید نو اپنایا, سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری. دیکھو نا ٹائم تے تھوڑا مضمون ایک بڑا لمبا ہے, اور بے شمار صحابہ اکرام کی ثقافتاں اور انہوں دی ہجرتاں دا تذکرہ, انہوں دی طہارتاں دا تذکرہ, انہوں دی ثقافتاں دا تذکرہ, انہوں دی خلافتاں دا تذکرہ, انہوں دی نمازاں دا تذکرہ, انہوں دی تہجداں دا تذکرہ, انہوں دے جہاد کا تذکرہ, انہوں دی صداقت کا تذکرہ, انہوں دی خلافت کا تذکرہ. اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا. انہوں نے فضائل و مناقب کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کے قانون سمجھا ہوا, اللہ کے قانون اپنی زندگی کے اندر نافذ کر کے دکھایا. دنیا کی دولتوں دیکھا, دنیا کی بادشاہی دیکھا, دنیا کے حالات دیکھا, اپنی برادریوں دیکھا, اور میرے بھائیوں انہوں نے دیکھا کہ رب کے قانون دیکھا, اور یقیناً اس قانون کی خاطر صحابہ کرام کو سولیاں سے لٹکا دیتا گیا, انہوں نے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے, اور جناب انہوں نے سینیاں کے اتنے پانی پتھر رکھ دیتے گئے, اور کلے اور سرگ کے انگاریاں کے اتنے انہوں نے لٹا دیتا گیا. اور غریب سب تو پہلے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. جتنے دنیا دار, جتنے لٹیرے, جتنے بڑے بڑے چودھری, جتنے بڑے بڑے سیاستدان جہے میرے پیغمبر نو کہتے سن کہ تو یتیمی کی حالت کے اندر پیدا ہویا, تو نبوت کا دعویٰ کر لیا, نہ تیرے کو کھجوراں دے بغیر, نہ تیرے کو انگوراں دے بغیر, نہ تیرے کو محلات, نہ تیرے کو کوٹیاں, نہ تیرے کو سرمایہ, نہ کوئی سرداری, نہ کوئی چودھر, اسی تیری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے. جہے تیرے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تیری نبوت کو تسلیم کرنے والے, وہ بھی بکریاں دے چرواہے, وہ بھی مارے لوگ, وہ بھی غریب لوگ. لیکن اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نو کائنات دے لوگوں, اللہ نو یہی لوگ تے پسند نے, یہی لوگ پسند نے. کیوں؟ انہاں کو توحید و سنت کی دولت ہے, ایمان کی دولت ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی دفعہ لیتے ہوئے اور کھجور کی چٹائی جو ہوتے ترمذی کے اندر روایت موجود ہے, اور آپ اسلام دے جسم مبارک جو ہوتے اس چٹائی کے نشان پہ گئے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا اسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے. پچھلے آپ اسلام کو دیکھتے ہیں, اکھان دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے, ساروں قطار ہو بہندے نے. اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام فرماندے نے عمر کیوں رو رہے ہیں, کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی دیکھو نام کیسرو کتنا بڑیاں بڑیاں بادشاہیاں سونے دے چاندیاں دیا کاٹیاں دے اتنے سوار ہونے والے, اور انہوں نے بڑے محلات نے, بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں نے, اور انہوں کو بڑے بڑے سونے دے چاندی دیا کانا نے. لیکن سونے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سارو سانو کھان واسطے کچھ عطا کر دے. آقا اسلام فرماندے نے عمر تو کس طرح کی گل کر دیتی ہو, ہے تو بڑا سمجھدار ہے, بڑا عقل مند ہے, لیکن یہ بات تیری مینوں بڑی ناپسند آئی ہے. میرے پیارے عمر تو کیا یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دار لوگوں کو دنیا کے اندر سب کچھ عطا کر دیتا ہے, لیکن اللہ نے ساڈا حصہ اپنی جنت کے اندر رکھا ہے, ساڈا حصہ اپنی جنت کے اندر رکھا ہے. اور میرے ویرو دیکھو نا صحابہ کرام دی تے آپ علیہ السلام دی سوچ کس طرح دی تھی. دیکھو نا میرے عزیز بات بڑے طرح بزرگوں انہوں دا حشر کی ہویا, اور ایک جناب بڑا ہی غریب آدمی ہے, اور جناب کالے جے رنگ دا انسان ہے, موٹے موٹے ہونٹ نے, اور جناب نک بھی موٹا جائے, اور شکل دے نال جس ویلے دیکھی جائے کہ حبشی قسم دا انسان ہے, اور امیہ بن خلف دا غلام ہے,
اور جناب یہ بکریاں دا چروا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جدوں انہوں اسلام دی ایمان دی دولت نصیب فرمائی، پھر یہ شجاعت تے بہادری دے تذکرے کیوں نہ میں کراں، یہ ایمان دے تذکرے میں کیوں نہ کراں۔ اور ایسا یہ انسان ہے، انہیں جناب اپنی غربت نو نہیں دیکھیا، اپنے جسم نو نہیں دیکھیا، حالات نو نہیں دیکھیا، اللہ نے اعلان امیہ بن خلف کے سامنے اعلان کر دینا ہے، کہتا ہے کہ امیہ بن خلف سن لے، مینوں اللہ نے اپنے دین کی سمجھ دے دیتی ہے، ایمان کی دولت توحید کی دولت اللہ نے نصیب کر دیتی ہے، میں پیارے محبوب علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا، اور آج تو بعد میں تیرا غلام نہیں بلکہ اسی تو میں پر یہ ذمہ ہو گیا، میں مسلمان بن گیا۔ امیہ غصے کے اندر لال پیلا ہو گیا۔ چودھری سی نا، مالدار بندہ سی، یہ غریب آدمی سی۔ اج غریباں دی حیثیت اور حقیقت بات ہے، جڑے بچے معاشرے کے اندر اس وقت پڑھ جائے نا، عالمی دین بن جائے یا بچی کوئی عالمی دین بعمل ہوئے، انہاں دی قدر کوئی نہیں ہے۔ اور جنہاں نوں دنیا دی دولت ہے، کوٹھیاں نے، سب کچھ ہے، اور جس طرح دے بھی ہے دور و سلام جناب، اور جناب چکنڈے نے کدی کچھ کرنڈے نے، لیکن اصل بات ہے کہ اسلام کی قدر نہیں ہے، قرآن کی قدر نہیں ہے، پیغمبر کے فرمان کی قدر نہیں ہے۔ اگر قدر ہوئے تو پھر آپ علیہ السلام کے کولوں ایک آدمی گزریا، فرمایا میرے پیارے صحابیوں اس آدمی کے بارے تھوڑا کی خیال ہے؟ فرمایا یہ بڑا دنیا دار انسان ہے، بڑا دنیا دار، بڑے محلات اور جناب بڑے کوٹھیاں والا ہے، بڑا چوہدری ٹائپ کا انسان ہے، یہ اگر کسی نے جا کے کہنا مجھے بچی کا رشتہ چاہیے، کوئی انکار ہی کوئی نہیں۔ اچھا جی، تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی گزریا اور بڑے یہ بسیدہ یہ کپڑے پہنے ہوئے نے، ٹوٹی جتی پائی ہے، فرمایا یہ بارے تھوڑا کی خیال ہے؟ اللہ کے پیغمبر یہ بندہ کہنا میری گل سنو، تیری کوئی گل سننے واسطے تیار، یہ تو حیثیت بھی کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں یاد رکھو جڑا پہلے گزریا اس قسم کا چودھری، اس قسم کا سردار پوری زمین بھری ہوئے، فرمایا اے نیکوکار متقی انسان ہے دے پیروں کی مٹی گزرے، کیونکہ دیکھو ایمان ہے، یہ کوئی اسلام کی دولت ہے۔ تو لہذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے چلو یہ اعلان کیتا ہے، امیہ بن خلف کہندا ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے، کھاویں تو میرا، پیویں تو میرے کو، کپڑے میں تینوں دواں، ہر چیز میں تینوں دواں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، یہ بات ہو سکتی نہیں، یہ بات مینوں جچدی نہیں۔ کہندا ہے پھر نہیں جچدی تے پھر ذرا آزما کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا تینوں۔ باہر کر، انہیں ہر انداز اختیار کیتا، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ماریا، مار مار کے چمڑی ادھیر دیتی جاتی ہے اور جسم دے وچوں خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے احد، کہندا امیہ کہندا تینوں مول لے آیا میں، بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں، ہو گیا مومن اج پتہ پایا میں، حضرت بلال اگوں آہوئی پکار دا، نام محمد والا کال جے ساردا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب یہ کہتا ہے تو اگر باز نہ آیا تو پھر میں تیرا ایک اور علاج کرنا ہے، حتیٰ کہ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلگتے ہوئے انگاریاں دے اوتے لگا دیتا جاتا ہے، سینے دے اوتے پانی پتھر رکھ دیتا جاتا ہے، کہندا ہے کہ بلال باز آ جا، کہندا ہے اللہ احد اللہ احد، اور ظالمہ میرے تے توحیدی رنگ چڑھ گیا، کائنات دے سارے رنگ اتر سکتے ہیں لیکن توحیدی رنگ نہیں اتر سکتا، کہندا ہے پوج پوج ساری، پوج 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 ساری عمر لمبا لئی، رب تو بیگانہ ہو کے عمر گوا لئی، شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی، پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا، نام محمد والا کال جے کھار دا۔ اس ظالم نے تے بھی سفر نہیں کیتا، جس ویلے بڑے بڑے انگارے کولے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر تھلے رکھ دیتے ہیں اور کتے تیتیاں ریتاں دے تے لگایا جاتا ہے، لیکن پیارے بلال اپنی زبان
ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ احد، میں ایک رب نو مننے والا، میں سارے دے سارے معبوداں نو باطل سمجھنا، اس اللہ کا ملحا کے مینو میں اپنا رب سمجھنا کہ جڑا ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، نفع نقصان دا مالک ہے، جڑا زمین و آسمان دا مالک ہے، ہواواں چلانے والا، فضاواں نو قائم کرنے والا، موسماں کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے والا، دن اور رات نو جانے اور لانے والا، اور جناب سردی اور گرمی، موسم بہار سے خزانوں پیدا کرنے والا، ساری دی ساری مخلوقات نو پیدا کر کے یہ رہنے سہنے تے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا، اپنی مخلوقات نو بولیاں سکھانے والا، اپنی مخلوقات دیا بولیاں سمجھنے والا، اور اللہ کا ملحا کے مینے جو ذرے ذرے کا مالک ہے، میں اس رب کی بندگی کراں گا، اور دی بندگی کے اندر کسی نے شریک نہیں بنانا، آپ اسلام کی اطاعت کراں گا، آپ اسلام کی اطاعت کے اندر کسی نے شریک نہیں کرنا، جیڑا تیرا ٹل لگتا ہے، جنہ زور لگتا ہے لال ہے، لیکن جنہ تو مینوں مارے گا اونا تو ہی رنگ چمکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں سوچے بھی ہوں تے نہیں باز آندا، انہیں جناب گلے کے اندر رسی پائی، سارے اباس اور گنڈے لڑکے کٹھے کر لے، فرمایا اینو لے جو مکے دی نکریلی زمین دے اس وقت تک گھسیٹنا جب تک اے اللہ احد کا نعرہ بند نہ کر دے۔ انہوں نے انج کیتا، رسی پائی اور مکے دی نکریلی زمین دے اوتے گھسیٹدے پھردے نے، کوئی حضرت بلال نو پتھر مارتا ہے، کوئی جناب کنڈیاں والیاں چھاپیاں مارتا ہے، پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے وچوں خون دے بہارے نکل رہے ہیں، اور جناب پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ احد اللہ احد۔ جس ویلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا کہ اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ اینے تو کھاندا ہے، آخر کار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے بلال نو خرید کے آزاد کر دیتا۔ اتنے دکھ اسلام کی خاطر انہاں صحابہ کرام نے اٹھائے، تو میرے عزیز بات بولے احترام بزرگوں، اصل انہاں دے دل کے اندر لگن صرف یہ تھی کہ اللہ اپنی رحمت دے نال اپنی اعلیٰ جنت کا حقدار بنائے، اللہ دنیا دے اوتے ساڈے تے راضی ہو جائے، کل قیامت والا دن ہوئے اللہ سانو دیکھ کے اتنا خوش ہو جائے کہ خوشی کے اندر آ کے سانو اپنا دیدار بھی نصیب کرا۔ تو میرے بھائی دیدار بھی اللہ تعالیٰ کا انہاں لوگوں کو نصیب ہونا ہے، پیار بھی انہاں لوگوں کو نصیب ہونا ہے، جنت بھی انہاں لوگوں کو نصیب ہونی ہے، اللہ کی رحمت بھی انہاں لوگوں کو نصیب ہونی ہے، قبر اور حشر کے عذاب کو بچ کے اور اللہ کے فضل و کرم دے نال اور اللہ کی رحمت دے نال اس صراط تو گزر کے اعلیٰ جنت الفردوس کے مالک بنیں گے، یہ لوگ بنیں گے۔ اج دے جڑے لوگ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے، انہاں نو حقیقت بات ہے دعوے تو سوائے نہ کوئی شے نہیں۔ دیکھو نا تسی دیکھتے ہو جدو جمعہ شروع ہوتا ہے، کوئی بندہ مسیحی ہوتا ہے، اکا دکا بندے ہوتے ہیں، اسی سارے کہتے مسلمان۔ دوسرے نمبر سے اپنے وجود سے ڈر مارو کہ اسی اپنے 5-7 فوٹو دے باڈی دے اوتے اسی پیغمبر کی سنت کو نافذ کیتا۔ مسلم کے اندر روایت آتی ہے، صحیح آپ علیہ السلام نے فرمایا داڑیاں معاف کر دو تے مچھاں نو کٹاؤ۔ کیا نا آپ علیہ السلام دی 1,24,000 پیغمبراں دی سنت، تابع تبع تابعین اللہ دے ولیاں دی سنت، جو پیغمبروں کی سنتوں کے اتنے عمل کرتے رہے، آقا علیہ السلام کی سنت کے اتنے عمل کرتے رہے، لیکن آپ اس داڑھی کو رگڑایا کہ داڑھی اج کے نوجوانوں نے پتہ ہے کیویں مذاق اڑایا، اتوں بریک جا کر کے نا استاد تو بال لیا کے چنگی طرح رگڑا پھیرتے ہیں، اور ادھر بھی پتہ لگتا ہے کھتریاں کی داڑھی ہے، یہ ہندوؤں کی داڑھی ہے، اور پھر جناب کئی لوگ نا ایتھے لیا کے بعد چار کو رکھ کے اتوں چنگی طرح رگڑا پھراتے ہیں، اور کٹکاں بھی کئی قسم دیا پولا کٹنگ فوجی کٹنگ پتہ نہیں کنیوں کٹکاں نکل آئی ہیں، یہ سب یہود و نصارا دیاں میرے بھائی مشابت اسی اختیار کر رہے ہیں، اسی طور طریقے اسلام کے چھڑ کے غیروں کے طور طریقے رسم و رواج کو اسی اختیار کر لیا، اپنا لباس اپنی وجہ اپنی قطع مسلمانوں والی نہیں اسلام والی نہیں بلکہ غیر مسلمان کی غلامی بھی کرنے ہیں، غیر مسلمان کے طور طریقے کو اختیار بھی کرنے ہیں، پھر کہنے ایک ملک کے اندر امن پیدا ہوئے، پھر کہتے ہیں مہنگائی نہ ہونی چاہیے، ایسے جناب حکمران مسلط نہیں ہونی چاہیے، ایج نہیں ہونا چاہیے، یہ سب فتن و فساد ساری ہے، اعمال کا نتیجہ سارے سامنے آ گیا ہے، اور اگر اسی اپنی اصلاح کر لیں گے اپنے اعمال اور اپنے عقائد کی انشاءاللہ کتاب و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ سارے عذابہ کو نجات دے کے اور اس ملک پاکستان کے اندر امن و ایمان قائم کر دے گا،
دلی سکون بھی اللہ عطا کر دے گا، بشرطے کہ اسی اپنے اعمال اور اپنے عقائد کی اصلاح کتاب و سنت کے مطابق کریے، اپنی حجامت، اپنا لباس، اپنا کھانا پینا، اپنی خوشی غمی، اپنی تجارتی معاملات، دنیاوی معاملات، نمازاں اللہ دے تمام فرائض، تمام نوافل پیغمبر اسلام کی شریعت کے مطابق بول کے انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا، اس لیے دے گا۔ اللہ کی ہاں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور دین اسلام کے اوپر اللہ سانوں استقامت عطا فرمائے، اور یقیناً بڑا خوش قسمت اور انسان ہے کہ جڑا کس طرح دی دیکھو حال کس طرح دے اس وقت تبلیغ کرنا اور دین دی دعوت حق دی بات کہنا بڑی مشکل ہو چکی۔ جب اسی گل کہنے نا یارو اپنی وجہ کرتا اسلام کے مطابق کئی بڑی تکلیف ہوتی، جیسے کئی نا منافقت کرنی چھڑ دو، دوغلا پیسی چھڑ دو، شرک و بدعت جیسی گندگی کو بڑی کئی تکلیف ہوتی۔ اب مولوی صاحب کتنی خوشی کی تبلیغ کرتا ہے، کیوں؟ اس واسطے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، اس بے ایمان شیطان دے اندر دل دے اندر نا اصلی غیراں دے قانوناں نو رکھ لیا ہے، پیغمبر دے قانون نو، پیغمبر دی سنت نو کر دیتا ہے، اپنے دل و دماغ دے اندر اصلی غیراں دے گلاں باتاں نو بٹھا لیا ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت نو کڈ کے تو پھر حال ساڈا یہی ہونا ہے۔ اس واسطے جن نے اپنے دل و دماغ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قوانین نو، ارشادات نو اور سنتاں نو بٹھا لیا، یقیناً پھر یہ جو مر جائے گا مٹ جائے گا اور قطن بھی کسی صورت کے اندر غفلت اور سستی نہیں کرے گا۔ ساری برادری ایک پاس کہتا نہیں جی میرے پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے اسلام کی سنت مننا ہے، میرے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، برادری ناراض ہوتی ہو جائے، حکومت ناراض ہوتی ہو جائے، لیکن پیغمبر اسلام کی حدیث کی میں قدر کراں گا، پیغمبر کی سنت میں اپناواں گا، یہ مطابق میں عمل کراں گا، اپنا پاکیزہ ماحول بناواں گا، تو پھر انشاءاللہ ایسے لوگوں کو اللہ عزت دے گا۔ اللہ کی ہاں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں ایسا بنا دے کہ ساڈیاں اداواں اللہ کو پسند آ جائے، اور ایسا بنا دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے اتنے شریعت نو نازل فرمایا، اس شریعت کے مطابق سانو اپنی زندگی ڈالن کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له